کہ 8 سے 100 سال پہلے تینوں بڑے دنتھر قسم دے بزرگ جڑے سن زندہ سن اور تینوں نے دفاع کیا ہے۔ نمبر 1 اعلیٰ حضرت بریلوی، فتاوی رضویہ میں انہوں نے کہا کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت بغیر پڑھے تو کسی کتاب کو نہیں کہہ سکتے، اور پڑھنے کی تو ان کو ضرورت نہیں، وہ غوث وقت تھے، پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ ہاں، اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کتاب کو مقبول کہا، تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی کیا، ایمان بھی کیا۔ اور اگر نہیں پتا تھا تو بزرگی تو گئی، کیونکہ غوث وقت تو اس طرح دیکھتا ہے کائنات کو جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ، تو بزرگی تو مر گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے زمانے تک جو 1921 میں فوت ہوئے، کتابیں کوئی نہیں بدلی تھیں۔ پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی، المعروف ٹارزن۔ ہاں، بالکل صحیح نام رکھا ہے، یہ انہوں نے ٹارزن ہی بنا کے پیش کیا۔ وہ جی پہنچ گئے سن تو یہ وہ کوئی نہیں پہنچے جناب، وہ قادیان بیٹھے سی، وہ لاہور پہنچے سن بندے لے کے۔ گریٹ برٹن نے منع کیا کہ دنگا فساد ہوگا، اس وجہ سے اس دجال کو انہوں نے وہیں رکھا، تو ٹارزن تھے، خود پہنچ جاتے وہاں پہ۔ لاہور سے کتنا ٹائم لگنا تھا؟ بمشکل 1 گھنٹہ لگنا تھا، جا کے نگاہ مار کے جلا کے راک کر دیتے غلام القادیانی کو۔ آپ حیرانگی دیکھیں، یہ سارے بڑے بڑے غوث وقت زندہ تھے جس زمانے میں اس دجال نے مسلمانوں میں یہ غلط عقیدہ عام کیا، امتی نبی والا۔ کسی بزرگ کی نگاہ سے کوئی نہیں ہے مرا، تو ہم پوچھیں گے نا کہ یہ فراڈیے کیا کر رہے تھے اس وقت۔ اور آپ کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ جی نبی الاسلام نے پیر میرے صاحب کو خواب میں آ کے کہا کہ تو حکم دے تو قلم بھی تیرے حکم سے لکھے گی۔ نبی الاسلام نے تو کاتبین وہی رکھے ہوئے تھے قرآن کی وہی لکھوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی قلم نہیں دی ہے کہ جو وہی لکھ دیتی۔ یہ معجزہ تو رسول اللہ کو نہیں ملا ہوا تھا، پیر میرے صاحب کو کہاں سے کرامت مل گئی؟ فراڈ، جھوٹ۔ اور پھر شکر ہے کہ مناظرہ نہیں ہوا، کیونکہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے۔ جو بندہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے، انہیں جا کے غلام احمد قادیانی دجال کو اپنی منجی ٹھکوانی ہے نا، مناظرہ کی تو کرنا ہے؟ فراڈ۔ یہ 2 بزرگ، تیسرے ان کے جو چاچو ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، چونکہ وہ سلسلہ چشتیہ سے تھے، المحند میں انہوں نے جب سگنیچر کیے ہیں تو اپنا نام لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی۔ انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کتاب میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا، 3 جواب دیے، بونگیوں پر بونگیاں ماری۔ میں نے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا تھا کہ اس بندے کا یہ علمی لیول تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں 2000 کتابوں کا مصنف ہے، جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ حدیث میں الفاظ کیا لکھے ہوئے ہیں، اور وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع حدیث کی تعریف کر کے کر رہا ہے۔ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1944 میں۔ اب مجھے بتائیں، یہ تینوں بابے، اعلیٰ حضرت المتوفا 1921 ہجری، پیر میر علی شاہ صاحب المتوفا 1937 عیسوی، اشرف تھانوی صاحب المتوفا 1944 عیسوی، تینوں بابے آلموسٹ 100 سال پہلے گزرے ہیں، اس وقت تک کتابیں تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ اب کہاں سے کتابیں تبدیل ہوگی؟ پھر 2010 میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے مناظرے میں دفاع کیا شتیہات کے نام کے اوپر، حالانکہ اسے پتا ہے کہ شتیہات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں، نبی الاسلام کے لیے نہیں ہوتی۔ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ 2014 میں چھوٹو مولوی نے بھی اپنے استاد کے ساتھ بیٹھ کر دفاع کیا، اور اس نے پیچھے سبحان اللہ پڑھا، داد دی کہ بڑا کم پایا جائے جی۔ اچھا، ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ کہندے پتہ نہیں کتھوں بلا آ گئی ساڈے واسطے۔ ہاں، وہ بڑا مولوی جڑا دا پے گیا جی تواڈے بزرگاں نوں، پے گیا دے، اوے پے گیا جی تواڈے پیواں پیراں نوں، سر نکلو باہر۔ اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے۔ اوے مرزے دیکھ رہا تواڈے پیو نے کمیاں نے، نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ بات تماشا کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جڑا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو، نکلو باہر۔ ایک ویڈیو نے کہ یار کتھوں بلا چمڑ گئی سانوں، میں بیبیاں نوں نہیں مندا، جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باپ کھول دیتا۔ اے اتو چمڑی ہے کہ انہیں لینا کوئی نہیں جائے، سیدھی جی گل ہے۔ یہ تمہارے بزرگوں نے جو 1200 سال تک گند پھیلایا تھا نا، تو اس کی سزا اتنی بڑی بنتی تھی کہ تمہارے اوپر اتنی بڑی بلا چھوڑی جائے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تیری بلاوت ہے شاہی کوئی نہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا آسا سارے سانپ کھا گیا تھا نا، یہ اللہ نے وہ بلا چھوڑی ہے جو تمہاری ساری بلاؤں کو نکل گئی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور میں یقین کریں مسلط ہوا ہوں ان کے اوپر، میری طبیعت نہیں تھی، مجھے تو صوفی بننے کا شوق تھا، بڑی گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں اب دیکھتا ہوں کہ یار مطلب یہ میری طبیعت کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی تھی چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا تمہارے اوپر۔ بالکل صحیح بات ہے، حقیقت بات ہے، ورنہ میرا مزاج نہیں تھا، واللہ میرا مزاج اس طرح کا نہیں تھا۔ تو الحمدللہ اس دعوت حق کی برکت سے ان کی عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بالکل فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کتابیں بدلنے والا ان کا بہانہ تو مر گیا، یہ سب سے بڑا بہانہ جو آج کل انہوں نے نیا نکالا تھا۔ باقی